کے بارے میں چل رہی ہے تو سوچا کہ آپ سب کے سامنے جو ہے ہم اپنا موقف پیش کریں اور جو ایکچوئل صورتحال ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا جائے. میں بریفلی آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی ویلیز ہیں افغان سرحد کے ساتھ ساتھ، جس میں میرن شاہ بھی ہے، تیرا بھی ہے، اور بھی ویلیز ہیں، 6-7 ویلیز ہیں. وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ 3-4 مہینے یا 5 مہینے ڈپینڈنگ اپون کہ کب برف پگھلتی ہے، وہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ برف نہیں ہوتی، سردی کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں چلے جاتے ہیں. تو اپنی آبادیوں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں 1-2 آدمی چھوڑ جاتے ہیں جو ان کی ایبسنس میں جو ہے برٹش راج کے جو گزٹیر ہیں ان میں بھی یہ چیز مینشنڈ ہے. سو یہ کوئی کرائسس نہیں ہے جس کو کرائسس کی شکل دی جا رہی ہے، یہ ایک روٹین ہے. آپ سب لوگ قنا مشق صحافی ہیں، آپ خود بھی اپنے طور پہ اس چیز کو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. برٹش راج کے جو گزٹیئرز ہیں ان میں یہ چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مینشن ہوئی ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا جس میں 24 یا 26 کے قریب مشران جو تھے وہ شامل تھے. وہ ٹی ٹی پی کے پاس گئے کہ ہماری یہاں پہ مائیگریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے، تو کوئی ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے اس سلسلے میں، اور وہ جا کے پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے. وہی لوگ جو ہیں، اگر چیف منسٹر صاحب کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ ان کے لوگوں کو مل چکے ہیں، لیکن یہ سارے مشران جو ہیں وہ دونوں کو ملے. ٹی ٹی پی جو تقریباً اپنے بال بچوں کے سمیت وہاں پہ رہتے ہیں، 400-500 کے قریب ان کی تعداد ہے، انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے کامیاب جو ہے نیگوشیشنز کی، اور 4 ارب روپے کا اور ساتھ جو ہے مائیگریشن کا سارا جو پیکج ہے. یہ میرے پاس گورنمنٹ کا اختیار آپ کے پاس ہے، یہ جو ہے نا یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں جس میں یہ ساری مائیگریشن وغیرہ جو ہے کہ اور اس کا سارا پیکج ہے، بیچ میں ہر چیز اس میں مینشنڈ ہے. اس میں کوئی دفاعی جو وہاں پہ افواج جو ہیں، فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو جرگے میں کے اور صوبائی حکومت میں طے پائی، اور اس کے نتیجے میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شائع کیا گیا. اس میں ابھی تک کہیں بھی جو ہے فوج جو ہے یا وہاں پہ جو بھی ڈیفنس کے جو لوگ وہاں پہ ہیں ان میں کہیں بھی. ایک اور بات ہے کہ اوور دا ایئرز اس علاقے میں جو آپریشن جو ہے کئی سال پہلے ہوا، اور اسٹریٹجکلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ آپریشن سے زیادہ آئی بی اوز جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اس میں جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، سویلین کیجولٹیز جو ہوتی ہیں وہ کہیں کم ہوتی ہیں. تو فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں جو آپریشن جو ہے نا اس کو ترک کر دیا. تو یہ کئی سال سے یہ پریکٹس جاری اور ساری ہے، اس لیے آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک نمبر. دوسرے نمبر پہ کہ یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے.
اس سارے عرصے میں اگر صوبائی حکومت کی پرفارمنس وہاں پہ دیکھی جائے، وہاں پہ نہ کوئی اسپتال ہے، نہ وہاں پہ اسکول ہے، نہ پہ وہاں پہ کوئی تھانہ ہے. اور یہ طے پایا تھا پروونشل حکومت سے آج سے کچھ سال قبل جرگے کے ساتھ کہ یہاں پہ تھانے بھی بنائے جائیں گے، پولیس اسٹیشن بھی بنائے جائیں گے، اور یہاں پہ اسکول بچیوں تک کے اسکول کا ارینجمنٹ ہوا کہ وہ بھی بنائے جائیں گے. وہاں پہ لا انفورسمنٹ جو ہیں ایجنسیز جو ہیں ان کا کمپلیٹ ایبسنس ہے. سویلین لا انفورسمنٹ کوئی تھانہ نہیں ہے وہاں پہ، کسی جگہ پہ پوری ویلی میں کوئی تھانہ نہیں ہے. 17,000 18,000 تک جو ہے ہائٹ جاتی ہے یہاں پہ پہاڑیوں کی، جہاں پہ سخت قسم کی سردی وہاں پہ پائی جاتی ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بتا دوں یہاں پہ 12,000 ایکڑ کے اوپر ہیمپ کاشت ہوتی ہے، اور اس کا منافع جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپیہ پر ایکڑ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس سارے رولے کے اندر جو ہے. اب ہیمپ جو ہے آل آف اے سڈن پچھلے چند سالوں میں اس کے بہت سے جو ہے یوزیج جو ہے سامنے آ گئے ہیں، جس میں دوائیں ہیں، جس میں کنسٹرکشن مٹیریل ہے، اینٹیں بھی بن رہی ہیں ہیمپ کی. دوائیں ایک وہ دوائی آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ ڈراپس ہوتے ہیں جو ایکسٹریم پین کے وقت جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ پین ریلیو کرتے ہیں، کوئی سوتنگ جو ہے ایفیکٹ آتا ہے مریض کے اوپر اس کا. یہ سارے وہاں پہ ہیمپ کا کاشت ہوتی ہے، اور اس کی جو اس کے ڈویڈنڈز جو ہیں وہ وہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں یا ان کی جیب میں جاتے ہیں یا ٹی ٹی پی کی جیب میں جاتے ہیں. یہ سارا پروسیس بھی جو ہے ریورس کرنے کی ہم نے آلریڈی جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے کہ وہاں پہ اسکول بنے، ہسپتال بنے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ منافع اٹھائیں اس کاج سے، اس سے. اور وہ اس وقت میرا خیال ہے پاکستان میں بہت جگہ ہیمپ کی کاشت ہوتی ہے، لیکن کسی ایک جگہ پہ 12,000 ایکڑ پہ کٹی جو ہے کاشت نہیں ہوتی. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ایک تو وہ تصویر وہ نہیں ہے، اور دوسرا جو ایکچوئل موٹیوز ہیں وہاں پہ جو صوبائی حکومت کے جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، آپ سب جانتے ہیں، ان کے جو مفادات جو ہیں وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، کیونکہ وہ مل کے اس سورس کو جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں فار دیئر اون بینیفٹ. یہ جو 11 دسمبر کو جرگہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ دوبارہ جو ہے نا یہ میرا خیال ہے اس کی نیکسٹ 24 کو ہوا ہے، پھر اس کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد 31 کو ہوئی ہے. ایم رائٹ جی. یہ باقاعدہ جرگہ جو ہے نا مل رہا ہے یہ اس سارے معاملے کو طے کرنے کے لیے. اس میں کہیں بھی ریڈار پہ آپ کو فوج نہیں نظر آ رہی، سویلین حکومت اور وہاں کا جرگہ. اور جرگہ جو ہے یہ تشکیل آج سے کئی سال پہلے دیا گیا، اور وہ بھی جو کنسنٹ سے دیا گیا، اور سارا جرگہ جو ہے 24 لوگ جو ہیں وہ دے آر آن بورڈ. یہ سارا جو میں نے آپ کو پروگرام بتایا ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، کنسنسس ہے، 100% کنسنسس ہے اس کے. اب اس نوٹیفکیشن کی موجودگی میں، اس جرگے کی موجودگی میں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کی موجودگی میں آپ کو ریڈار پہ فوج کدھر نظر آ گئی. کے پی کی حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اپنی ناکامیوں کا، اپنی فیلنگز کا، جو عوام کی جو توقعات پہ وہ پورا نہیں اتر رہے، وہ فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے.
اور یہ چیز جو ہے جو آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے سب سے بڑا ثبوت ہے. اور ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ موسم جس طرح کا ہے وہاں پہ اور اس ساری بیلٹ میں، یہ میرن شاہ پہ، بنو میں، بنو کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پہ 7-7 8-8 9 ہزار کی چوٹیاں وہاں پہ ہیں. یہ سارا یہ رسم اس پہ یہ روٹین جو ہے یہ ہر سردیوں میں ہوتی ہے اور پچھلی دہائیوں سے ہو رہی ہے، بلکہ سینچریز سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ برٹش گورنمنٹ کی جو جب حکومت تھی ان کی گزٹیر میں یہ ساری چیز جو ہے درج ہے. تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے اس چیز کو انوکھا بنانے کی کوشش کی ہے. اور کیمپس جو انہوں نے وہاں پہ جو 2 ارب روپیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لگایا ہے یا 4 ارب لگایا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان جن کیمپس میں انہوں نے رکھا ہے ان کو، وہ کیمپس جو ہیں ان کی سردی سے ان کو نہیں بچا رہے. بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں وہاں پہ. اور یہ ٹرانزیشن جو ہے یا یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ جو ہے ہر سال ہوتی ہے. اس کے باوجود اس سال اپنی کوتاہی، اپنی نااہلی، اپنا انیپٹیچیوڈ جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ کہیں اور شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو وہاں ارینج بھی کیا جا سکتا ہے، آپ لوگوں کو لے جایا بھی جا سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ جو جرگہ ہے اس سے بھی باتیں کر سکتے ہیں. گو ٹی ٹی پی کی ادھر موجودگی میں لوگ وہاں پہ ضرور خوفزدہ ہوں گے، لیکن دیز آر آل فیکٹس. اور صوبائی حکومت سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی فلاں دن جو ہے اس جرگے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں کیا طے پایا اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہے یہ سامنے آیا ان رائٹنگ. اور باقی جو باتیں وہ جو فوج کے متعلق یا فوج کی پریزنس کے متعلق یا کسی آپریشن کے متعلق، وہ سارے کے سارے مفروضے ہیں. وہاں پہ کوئی کئی سالوں سے آپریشن نہیں ہوا. آئی بی اوز ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پہ آبادی ہے ٹیرسز پہ. ایک گھر ہے، اس کے اندر 2 آدمی یا 4 افراد رہتے ہیں، 3 افراد رہتے ہیں، 6 افراد رہتے ہیں. تو وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے کم ہوتا ہے، لیکن جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو خالی کرا کے آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ زیادہ لوگوں کے جانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور دیٹ از وائی دس آپشن واز ڈراپڈ اینڈ ابینڈنڈ مینی ایئرز بیک. تو یہ اب آپ 4 بلین کا بھی ان سے حساب لے لیجیے گا کہ 4 بلین جو ہے جو کہاں لگا ہے، کتنا لگا ہے، کتنا باقی ہے، جو لگا ہے وہ کہاں پہ لگا ہے. یہ آپ obviously سب سے افیکٹو جو ہے جو میڈیم ہے کسی کا احتساب کرنے کے لیے وہ میڈیا ہے، ہمارا بھی اور ان لوگوں کا بھی. میں اسی پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ ہم وفاقی حکومت جو ہے یا وہاں پہ جو فورسز ہیں obviously وفاقی حکومت کے ایمبٹ میں آتی ہیں، ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں. ادھر کے لوگوں کے لیے اگر کوئی بہتری کرنا چاہتی ہے وفاقی صوبائی حکومت، تو وفاقی حکومت سارا جو ہے ویر ودال جو ہے ان کو پرووائڈ کرے گی، ان کی مدد کرے گی، ان کے ساتھ مل کے جو ہے ادھر کے لوگوں کا کوئی جو تکلیف ہے یا ان کو جو دقت ہے یا ان کو جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو رفع دفع کرنے کے لیے وفاقی حکومت، بجائے اس کے کہ یہ کنفرنٹیشن کا ماحول بنایا جائے جس کے بیسس کوئی نہیں ہے، جو غلط ہے، اس سے پولیٹیکل مائلیج لی جا رہی ہے. اگر عوام کی خدمت کی جا رہی ہے تو وہ عوام پاکستان کی عوام ہے، جہاں پہ وہ صوبہ کے پی کی جو ہے عوام ہے وہ پاکستان کی بھی عوام ہے. تو اس کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنا پورا ہر قسم کا جو ہے نا وہ کرنے کو تیار ہیں. تعاون جو ہے وہاں پہ جو فورسز موجود ہیں. میں انہی جو گزارشات ہیں اس کے بعد جو ہے اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں، میں اور عطاء اللہ صاحب اور میرے برخودار
جو ہیں وہ مل کے ہم آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. لیکن یہ بریف سا میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دی ہے کہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اختیار ولی صاحب ویسے بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کو ہم سے زیادہ علم ہوگا فرسٹ ہینڈ جو ہے. لیکن میں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جو سوال میں سوالوں کی طرف آتا ہوں. بس صرف خواجہ صاحب نے جو ایک بات کی اس پہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں گا. آفیشیل گیزیٹیئر نے 80 میں وہ لکھتا ہے کہ جو خیبر کے افریدیز ہیں اور اکا خیل ہیں یہ باقی ٹرائب سے ڈیفرنٹ ہیں. یہ سردیوں میں ڈسینڈ کر کے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہ واپس تیرا کے علاقے میں آ جاتے ہیں. تیرا دی پلیٹو نون ایز تیرا, یہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا واٹس ایپ کے اوپر. یہ ریسرچ کر کے, یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے پی کے ترجمان بیان بازی کر رہے ہیں. دس از ویل ریسرچ. خواجہ صاحب نے جو بات کی یہ ساری ریسرچ پہ مبنی ہے, حقائق پہ مبنی ہے. یہ کتاب ہے دا خیبر کے نام سے اور یہ پبلش کی ہے ایڈورڈ اے مرفی نے. یہ 1899 میں پبلش ہوئی ہے. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو آفیشیل گیزیٹیئر ہے اس نے 1880 کی سال میں لکھا ہے کہ جی یہ ٹرائب جو ہیں یہ ہر سردی میں ہجرت کرتی ہیں. اب یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اور یہ ایک گلوبلی پبلش ہوئی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ درج ہے. اور گیزیٹیئر ساری ہسٹری ہمیں وہی سے ملتی ہے. تو اب جس طرح خواجہ صاحب نے ایک بات آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میں چھوٹی سی ایک بات اجازت ہے؟ جی بالکل بالکل. میں اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا. خالد صاحب نے آپ کو بڑا بریفلی بتا دیا ہے کہ یہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں, میں تمام صحافی دوستوں کو, جتنے آپ خواتین و حضرات اور میرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ اس کے بارے میں ضرور یہ معلوم کیجئے کہ یہ 4 ارب روپے اس میں سے کتنے پیسے جو وہاں کے وہ جبری نقل مکانی کی گئی ہے اس میں ان لوگوں تک پہنچے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جس صوبے میں 13 سال سے جہاں پہ وہ حکومت میں, ہم ان کو انسائڈ آؤٹ ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز بنا کے, پروجیکٹ پیدا کر کے, ان کو کریٹ کر کے اس میں سے یہ پیسے نکالتے ہیں اور پھر اسٹریٹ موومنٹ جیسی تحریکوں پر اس کو لگایا جاتا ہے. نمبر 1 اس کے مقاصد یہ ہے, جس طرح آپ کو خواجہ صاحب نے اور عطا بھائی نے بتا دیا کہ والنٹیریلی اس نوٹیفیکیشن میں, یہ جو سرکاری نوٹیفیکیشن ہے اس میں باقاعدہ یہ لفظ ڈپٹی کمشنر نے منشن کیا ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ والنٹیریلی ہوگی, یہ والنٹیئر موومنٹ ہوگی. اس کے لیے پیسوں کا رکھنا ہی یہاں پر میری اس بات کو درست ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ کریٹ کیا گیا مال بنانے کے لیے. اب ان لوگوں کو یہ جو جس حالت میں ان کو پش کیا گیا ہے, یہ جس کو آپ فورس ڈی پاپولیشن کہیں, جبری نقل مکانی کہیں, ہماری حکومت کا یا پاک فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو وہاں کے خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے ان لوگوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانا ہے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اس کو ڈرٹی پالیٹکس ہی کہہ سکتے ہیں. فریہ ادریس صاحبہ ایک سوال یہاں سے پھر ایک یہاں سے دیں گے. جی تھینک یو ویری مچ. صرف 2 ریلیٹڈ کویسچنس. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا ہیز گیون دس فگر کہ 65% پیپل وہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں. سو انفارمیشن منسٹری مسٹ ہیو دا کریکٹ فگرس, کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک رپورٹ نہیں کرے. سو ایگزیکٹلی کتنے پرسنٹیج لوگ وہاں سے گئے ہیں, ول دے بی کمنگ بیک؟ اینڈ سیکنڈلی جو آپ نے کہا ٹارگیٹ آپریشن, ٹارگیٹ کاروائی ہوئی ہے, سیکورٹی سرائے نے بھی کہا, لیکن طلال چودھری صاحب فار انسٹنس یا کچھ منسٹرز نے, صوبائی حکومت نے آپریشن کا ورڈ یوز کیا. سو کیا اس سے پہلے اب دیکھیں یہ ساری برف ہے وہاں پہ, تو اس سے اسکیپ کر کے لوگ جو ہے نا وہ نقل مکانی کرتے ہیں. اور یہ آج 65% جو آپ نے کہا ہے, مور اور لیس اراؤنڈ سیم فگر جو ہے مائیگریشن ہوتی ہے. اسپیشلی جو ہائی لینڈرز ہیں وہ موو کرتے ہیں. اور میں نے جس طرح میں نے یہ کہا, اور مطالعہ صاحب نے بھی مینشن کیا
कि ये हिस्टोरिकल एविडेंस मौजूद है इस चीज़ की, और ये आइंदा भी होता रहेगा। ये नहीं है कि ये कोई आखिरी साल है, इसको पोलिटिसाइज किया गया है और वहाँ पे ये क्रिएट किए गए हैं हालात के जिस तरह कोई जबरी जो है वो किया जा रहा है और हमसे जोड़ा जा रहा है। अगर जबरी अगर हो भी रहा है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उस पॉपुलेशन का ताल्लुक है, हमारा वहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं, या फ़ौज का कभी तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। फ़ौज वहाँ पे IBOs करती है, IBOs करती रहेगी। मैंने जैसे आपको बताया तकरीबन 500 के करीब TTP के लोग वहाँ पे मौजूद हैं उस आबादी के अंदर। तो ऑब्वियसली हमने ऑपरेशंस उस तरह के नहीं करने के जी कि हम खाली करा के और उसके बाद जो है दावा बोल देंगे। हमें जहाँ इंटेलिजेंस मिलती है हम वहाँ पे जाते हैं और उनको वीड आउट करते हैं। ये रूल वजीर साहब इधर नीचे। थैंक यू मिनिस्टर साहब। अलानुर वजीर हूँ मशरक पेशावर ग्रुप से। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौमी असम्बली खिताब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था, क्या वजह है उसके हवाले से क्या करेंगे? और दूसरा ये है कि वहाँ पे लोग न स्कूल मांगते हैं, न कॉलेज मांगते हैं, न मेडिसिन मांगते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अमन चाहिए। तो रियासत पाकिस्तान अब तक खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अमन में नाकाम क्यों है? और साथ साथ TTP या मतलब जो दूसरे लोग हैं जिनको यहाँ पे लोग अमन कमेटी का भी नाम दे रहे हैं और वहाँ पे लोग उनको सिलेंडर भी कहते हैं और तालिबान भी कहते हैं, उनका होलिया भी बिल्कुल मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह है। तो वो लोगों ने ये मतलब अमन कमेटी का नाम क्यों दिया गया है? वो मतलब वहाँ पे उनका इस रियासत में क्या रोल है? ये जो जगह है उसके नाम जो है सूबाई हुकूमत के पास मौजूद है। दे आर ऑल रिकग्नाइज्ड पीपल। उसमें जो है आप मीडिया जो है वहाँ पे से वेरीफाई कर सकता है वो जगह जो है वो उसके कौन लोग उसके मेंबरान हैं और क्या उनकी नेगोशिएशंस हुई हैं। मैंने आपको तारीखें भी बता दी हैं, 11, 24 और 31 जो है उसमें अब 31 जो है आएगी। अब उसके बाद भी आप देख लीजिएगा। और ये डिमांड जो है आज की नहीं है, ये बहुत देर की डिमांड है कि वहाँ पे लोग एजुकेशन मांगते हैं, थाना मांगते हैं। थाना जो है बड़ी एक नेचुरल सी डिमांड है, या स्कूल जो है एक बड़ी नेचुरल सी डिमांड है। ये हर पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं वहाँ पे जो वोटर है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो है वो स्कूल मांगती है, साथ लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस मांगती है, उसके बाद हॉस्पिटल ये कैसी पॉपुलेशन जो है आप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जी वो ना वो अस्पताल मांगते हैं ना वो स्कूल मांगते हैं। और अमन के लिए जो है वहाँ पे रिस्टोर करने के लिए फ़ौज जो है ऑपरेशन कर रही है। अमन भी उनकी डिमांड है और वो उनको बिल्कुल दिए जाना चाहिए। दैट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। खालिद महमूद साहब जी से हमारा तो है ही नहीं, हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। कोई बता दे कि हमने कोई नोटिफिकेशन किया। दूसरा उनका ये मौका नहीं, आप इतना आप मौकर साफ़ी हैं, बड़ा सिक्काबंद साफ़ी हैं, आप कम से कम नोटिफिकेशन तो देख लेते। अच्छा, दूसरा उनका ये है कि जो मशीन पहला है तो मुक लिए ना हो गया कि नोटिफिकेशन कोई है वे साडा। ठीक है। अच्छा, दूसरा उनका मौकफ ये है कि जो मशीरान के साथ मशीरान जो CM KP के हैं उसको शामिल नहीं किया गया उस मुज़ाकरात में। ये उनकी और उनकी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। उनकी गवर्नमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, एंड इफ ही इज नॉट इन द लूप, that is not my problem, or that is not the problem of the federal government, that is the problem of the provincial government over there. हम तो उनको ऑफर कर रहे हैं कि भई हम मिल के जो है अगर कोई उनकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, अब वो आगे लगे, हम उनको कवर प्रोवाइड करेंगे, मदद करेंगे उनकी। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। नवीद अकबर चौधरी साहब उसके बाद फिर सर। थैंक यू सर। नवीद अकबर सर, आपने बताया कि माइग्रेशन जो है सदियों से वहाँ पे जारी है और अब भी हो रही है। तो सर आपने खुद फरमा दिया कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी रहेंगे। तो क्या वजह है कि ये 500 जो तालिबान है वहाँ पे, और यकीनन ये वो होंगे, आप इसकी वजाहत भी कर दीजिए कि जो 2021-22 में जो मुज़ाकरात हुए थे उसके नतीजे में ये लोग आए थे या उससे पहले कि यहाँ रह रहे हैं? एक और दूसरा सर ये बता दें कि गुज़िश्ता साल हुई थी माइग्रेशन, कुछ लोग ये कह रहे हैं शायद गुज़िश्ता साल माइग्रेशन नहीं हुई, इसकी वजाहत करें। देखें, हर साल माइग्रेशन होती है, किसी साल कम होती होगी, किसी साल ज़्यादा होती होगी, डिपेंडिंग अपॉन के बर्फ़ कितनी पड़ी है, डिपेंडिंग अपॉन कितने जो है एक्सेसिबल एरियाज़ हैं, कितने नहीं एक थे,
उसके ऊपर डिपेंड करता है तादाद का। दूसरा आपने क्या कहा है? हाँ, ये देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 21-22 में लोग आके बसाए गए थे 6-7 हज़ार, वो तकरीबन दे आर लिविंग क्लोज टू जो बॉर्डर एरियाज़ हैं ना, उनके करीब हमारे रह रहे हैं, लेकिन बाकी जगह भी मौजूद है। और मैंने पहले भी कहा है कि हमारी वहाँ के केपी की गवर्नमेंट के में जो सरकर्दा लोग हैं, पहले भी और आज भी, वो उनको बता देते हैं। अब मैं फिर रीइटरेट करता हूँ, वो उनको बता देते हैं। जो ये सारे 4-5 हज़ार हो सकता है पुराने ज़माने में ऐसे 4-5 साल पहले जो है बता वसूल होकर इस्लामाबाद भी आता हो। कमाल हसन साहब, जी फिर आपके पास केपी के से जो है ये ख्वाजा साहब, जैसे कि आपने कहा कि सीजनल माइग्रेशन होती है, ये सीजनल माइग्रेशन सदियों से, और यहाँ पे उनके दो घर होते हैं, एक वीरान में होता है, एक बाड़ा अलमगुदर का जो है, और ये आसपास के जो इलाके इख्तियार वली साहब जानते हैं। तो ये तो उसकी निस्बत ज़्यादा आसान था कि बाजवड़ में जो ऑपरेशन हुआ था और तहसील के लोग नीचे आए थे, मामून तहसील के, और वो वापस चले गए थे। वहाँ पर तो सीजनल माइग्रेशन भी नहीं हुई। यहाँ पर तो एक रूटीन है, लेकिन उसको क्यों हर वक्त फैसिलिटेट नहीं किया गया, और जब वहाँ से लोग रवाना हो रहे थे तो बर्फबारी शुरू हुई थी। दूसरा ये कि जब ये लोग पेंडिचना एक जो जगह है वहाँ पर पहुँचे तो सिर्फ एक ही स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन का अमल हो रहा था। अब इन्होंने मोहम्मद शाह के नाम और उस 3 तबक को दूसरी जगहों पे बना। अगर ये बन जाते तो ये रास्ते बंद होते। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा सेंटर्स वहाँ पे होने चाहिए थे। ये नाकामी सूबाई हुकूमत की है कि उन्होंने वहाँ पे जो है नहीं बनाए वहाँ पे, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इन लोगों को कंपनसेशन मिलती है, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे, क्योंकि आप उस इलाके को जानते हैं। उनकी मूवमेंट की जो है कंपनसेशन भी मिलती है उनको, आते हैं फिर वापस जाते हैं। तो उस सिलसिले में ये जो 4 अरब रुपए का इस उसमें आपने देख लिया है, इससे उन लोगों को पैसे कितने मिले हैं, कितने नहीं मिले और किन जेबों में गया, आप खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर लें। अच्छा ख्वाजा साहब, काशिफुद्दीन सैयद नाम है मेरा, पेशावर से ताल्लुक़ है। खुद वहाँ से बहुत आ रहे हैं कि भेजा गया है, आज तारक भेजा गया है, उस पर हम बात करें। लेकिन ये जो ऑपरेशन की बात है, ये कंफ्यूजन दूर करे कि ऑपरेशन वहाँ पे हो रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे फिर साथ में ऐसा तो नहीं है कि ये जो हालिया मूव हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि शुरू में ही कि कई सालों से ऑपरेशन जो है वो आर्मी नहीं कर रही, IBO कर रही है। मैंने से पहले भी 10-15 मिनट पहले भी मैंने आपको अर्ज़ किया है, ऑपरेशन के को उन्होंने फ़िलहाल कम से कम स्ट्रेटजिकली जो है एक डिसीजन लिया हुआ है कि वो तर्क कर दिया हुआ है उन्होंने। पिछले चंद सालों से वहाँ पे ऑपरेशंस नहीं हुए। कि मैं इस वैली की बात कर रहा हूँ। सनाउल्लाह साहब। जी ख्वाहिश साहब 2018 में 25वीं आईनी तरमीम आई, फाटा का मस्जिद। ये बताएं, इख्तियार वली साहब भी बैठे हैं कि ये जो 7-8 साल का कैंटीन पीरियड था, इसमें ये सारी सिचुएशन, क्योंकि हमने भी देखा है, मैं खुद ये खान को हर साल वहाँ से साउथ पाकिस्तान से उधर से लोग आते हैं, इसमें से वहाँ रेंट बढ़ जाते हैं, मसाइल भी होते हैं। तो ये वाकई सदियों से चल रहा है। लेकिन ये फाटा के मर्जर के बाद से क्या सिचुएशन बनी है, उस वक्त क्या थी और आज क्या है, और आपके पास कोई प्रपोजल है कि नई कोई अमेंडमेंट जो आपकी आ रही है उसमें मर्जर का जो डिसीजन है उसको वापस करने के हवाले से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डिसीजन मर्जर का जो है वो वापस लेने की कोई जो है प्रपोजल नहीं है। तो अमेंडमेंट अगर कोई आई तो वो कम से कम इस किस्म का कोई टॉपिक उसमें कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। देखें, ये जो पिछले आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो शिद्दत आई है पिछले 2-3 साल में दहशत गर्दी में, वो पिछले 2-3 साल में ज़्यादा लोग जो है फ़ौज की भी शहादतें ज़्यादा हुई हैं, ज़्यादा तादाद में जो है दहशत गर्द भी मारे गए हैं, शिद्दत बिल्कुल आई है।
اور انفارچونیٹلی جو ہے جب سے طالبان جو ہے حکمرانی میں آئی ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے خلفشار جو ہے اس میں مینی فولڈ جو ہے انکریز ہوئی ہے. اور باوجود اس بات کے کہ ہم نے 5 اٹیمپٹ کیے ہیں ان کے ساتھ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے, وہ کسی قسم کی گارنٹی دینے کو, تو زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں لیکن کسی قسم کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہیں. خود ان کے اندر جو ہے جو طالبان کی جو فرینچائز ہے کابل کے اندر وہ علیحدہ ہے, دوسری فرینچائز جو قندھار میں جو فرینچائز ہے وہ علیحدہ ہے. تو احمد میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو زیادہ مجھ سے نالج ہے, اگر روشنی ڈالنا چاہیں تو روشنی ڈال سکتے ہیں. تو یہ ان کے اپنے اختلافات بھی جو ہے نا ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ان کے اختلافات جو ہیں اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پتہ لگ گئے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کہ ایک سائڈ جو ہے ذرا اوپن اپ کرنا چاہتی ہے, دوسری سائڈ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کلیمپ ڈاؤن کرنا چاہتی ہے ہر قسم کی لبرٹی کے اوپر. عدنان حیدر صاحب. خواجہ صاحب, دس از عدنان حیدر فرام پبلک نیوز. سر اس پریس بریفنگ کا مقصد ہم یہ سمجھے تھے کہ جو کنفیوژن ہے ہمارے ذہن میں, جو ہم اسلام آباد میں بیٹھے یا کو رپورٹ کر رہے ہیں, وہ کنفیوژن دور ہوگی سر. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہو سکے. اگر آپ کر دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا سر. آپ بتائیں نا میں کس طرح کروں. نہیں سر, میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. سر ایک جو 24-25 لوگوں کی ٹیم تھی سر, وہ کس نے بنائی تھی؟ مشران کی جو ٹیم تھی کس نے وہ اس کو انسٹیٹیوٹ کیا ہوگا, وہ کس نے کی تھی؟ پروونشل گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. جرگا جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا بنا ہوا. دیکھیں یہ جرگے جو ہے الٹیمیٹلی ان کو ریکگنائز جو ہے پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ کی امبریلا تلے وہ جرگا یہ جو رسم جو ہے یہ انگریزوں کے زمانے سے. پروونشل گورنمنٹ سہیل آفریدی والی یا کوئی اور سر؟ یہ تو ابھی بنا ہے نا, میں نے تو آپ کو تاریخیں بھی بتائی ہیں. تو 3-4 پوائنٹ سر. تو ابھی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو جرگے کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. اور یہ بعض یہاں پہ یہ انسینویٹ کیا گیا ہے کہ یہ کوئی نمائندہ جرگہ نہیں ہے, تو پروونشل گورنمنٹ پھر کیوں نیگوشیٹ ان کے ساتھ کر رہی ہے؟ 3 میٹنگیں ہو چکی ہیں اور اب 31 کو فائنل اس کا رزلٹ بھی نکلا. اچھا خواجہ صاحب, میرے نا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اس وادی کے نا, وہ بیچارے انہوں نے رپورٹ کیا, میں خود نہیں گیا سر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے رپورٹ کیا نا, جو آپ نے انگریزی میں کہا کچھ بجٹ, وہ تاریخ بتاتی ہے. تو وہ تاریخ یہ نہیں بتاتی ہے کہ جو مائگریشن ہوتی ہے سر, وہ اکتوبر کے اینڈ اور نومبر کے شروع میں ہوتی تھی. یہ کیسی مائگریشن ہے کہ اپنی مرضی سے عدنان حیدر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے, 7 معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. میں مکمل کروں 4 پوائنٹس ہیں, پھر کنفیوژن ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. باری باری جو کام نہیں, باری باری کر لیتے ہیں نا. آپ نے کلائمیٹ چینج کا نام سنا ہوگا. اسلام آباد والوں سے پوچھ لیں کہ جو سردی اکتوبر میں آیا کرتی تھی وہ اب شفٹ ہو کے یہ جو برف باری ہوئی ہے, اب یہ مطلب ہم کھڑے ہیں جنوری کے اینڈ پہ. جنوری کے اینڈ پہ تو برف باری نہیں ہوتی تھی, برف باری تو نومبر پہ شروع ہو جاتی تھی. تو یہ دیکھیں سیزن بھی شفٹ ہوئے ہیں. کائنڈلی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ سیزنل شفٹ, کلائمیٹ چینج, ونٹرز کا آگے جانا, سمرز کا آگے جانا, یہ پورا سیزنل شفٹ ہے. تو یہ موت کے منہ میں کوئی نہیں جا رہا. عطا بھائی باہر بارش ہو رہی ہے, آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلے. مطلب آپ ابھی قائم ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے باہر نکلیں. سیزنل, یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ سیزنل 10 جنوری سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, فائن فائن. کہہ رہا ہے کہ والنٹری یعنی رضاکارانہ وہاں سے وہ جا رہے ہیں. وہ اکتوبر کا ہے سر, آپ وہ پڑھیں, وہ ڈیٹ اکتوبر کی ڈی سی صاحب نے لکھی ہے. غلط ہے. اچھا سر, ایک اور کنفیوژن ہے تھوڑی سی. سوال کر لیں, دیکھیں نا اب 4 سوال چلیں کریں جی, کریں. سر خواجہ صاحب بھرپور انداز سے کہتے رہے ہیں, پریس گیلری میں بیٹھ کے میں سنتا بھی رہا ہوں. آپ نے تو سہیل آفریدی کو آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ تو آپریشن کا مخالف ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو آئی او بیز کریں گے. آئی او بیز تو پنجاب میں بھی ہوتا ہے. کس نے آئی او بیز سر, آئی او بیز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. آپ کا آخری جو سوال ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ کتنے سال سے وہاں پہ کے پی میں ان کی حکومت ہے. ہاؤ کین فیڈرل گورنمنٹ گو دیر جب وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے کوآپریٹ کرنے کو تیار نہ ہو بلکہ ان کو پناہ دے رہی ہو.
उनको पेटनाइज कर रही हो, उनके सर पे हाथ रख रही हो, उनके ज़रिए अपने सियासी मकासद हासिल कर रही हो, तो किस तरह हो सकता है? आप मुझे बताएं ना कि डायरेक्ट इंटरेस्ट क्लैश करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनको अकोमोडेट कर रही है, हम उनको जो है वीड आउट करना चाहते हैं, हम उनसे निजात चाहते हैं। सो इस सूरत हाल में जो है आपका सवाल जो है वो मेरा ख्याल है पेशावर के लिए तो रेलेवेंट है, इस्लामाबाद के लिए रेलेवेंट नहीं है। अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब, आपने बात की, मेरा नाम मुमताज़ बंगश है, पेशावर से आया हूँ, 92 से ताल्लुक़ है। तो एक तो आपने बात की है, ये ब्रिटिश गज़टियर की भी बात हो गई कि हर साल वहाँ से माइग्रेशन होती है और लोग बड़े पैमाने पर वहाँ पे निकलते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इससे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके तौर पर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे वो लोग माइग्रेशन हर साल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा माइग्रेशन जो है ये इस तरह से नहीं हुई है। वो एकदम बहुत सारे लोग आ गए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वाकई क्राइसिस है वहाँ पे अगर वहाँ के लोगों से आप पूछें तो हर कोई कहता है कि वहाँ पे क्राइसिस है। इस क्राइसिस के ज़िम्मेदार होगी हम, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस क्राइसिस से निकलने के लिए वहाँ के लोगों के लिए क्या कर रही है, एक ये बात है। दूसरा सवाल मिनट में आपका जवाब देता हूँ। एक छोटा सा ये जो सवाल आपने बात कही है, फेडरल गवर्नमेंट हर किस्म का तावन करने की इस निजात, तो अगर इस मुश्किल से आवाम को दिलाने के लिए अगर कोई इनिशिएटिव लेती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल 100% तमाम वसाइल के साथ उनके लिए हाजिर है। अच्छा सर, एक वो ये है कि ये तिरा का यहाँ पे जो मतलब टेररिज्म है या इस किस्म की जो ड्रग्स का कारोबार है सालों साल से होता आ रहा है। इख्तियार साहब को पता है इन सारी चीज़ों का, लेकिन ज़्यादा जो मुश्किल वो हैं एरियाज़ हैं, जनूबी अजला हैं, टांग हैं, बनू है, लकी मरवत है, वज़ीरिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे मतलब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, तो पार्टिकुलरली ये तिरा का एरिया और फिर बाग का एरिया, इसको क्यों इस तरह से मतलब ये खबरों में लाया गया और पहले ऑपरेशन की बात हुई, फिर IBOs की बात हुई, कहीं इसकी वजह सुहेल अफरीदी तो नहीं है? सुहेल अफरीदी साहब का अगर वहाँ पे कोई तल्लुक वास्ता है तो, लेकिन इस सिलसिले में तो उनका वज़ीर चीफ मिनिस्टर को तल्लुक वास्ता होना चाहिए कि अगर वहाँ पे अमन नहीं है, वहाँ पे लोग मुश्किल में हैं, फेडरल गवर्नमेंट इज़ रेडी टू हेल्प देम। और बिल्कुल मैं सारे इज्तिमा के सामने ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि बिल्कुल अगर उनको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, फेडरल गवर्नमेंट इज़ रेडी टू हेल्प देम। सारी गवर्नमेंट जो है उनकी जो है अब, लेकिन मैं बार बार आपको कहूँगा कि इस जो वो नोटिफिकेशन जो है ये बजाते खुद एक इंडाइटमेंट है उस हुकूमत के ख़िलाफ़। ये सारा 2-4 अरब रुपया क्यों मंजूर किया गया? अगर इन किसी ने पूछा जी कि वो किसने अपॉइंट किए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्यों मिली अगर किसी और ने अपॉइंट किए हैं? अगर वो इस्लामाबाद से अपॉइंट हुए हैं या किसी और जगह से अपॉइंट हुए हैं, अगर रिप्रेजेंटेटिव स्टेटस उनका नहीं था तो क्यों गवर्नमेंट ने उसके साथ नेगोशिएट किया? 11 और 24 को क्यों उनके साथ जो है दिसंबर में और 31 के उसके बाद, इस सारा एक पूरा सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके साथ कर रही है। इसका मतलब है वो उनको मिश्रान को जो इज्तिमा है 24 या 26 जितने भी हैं उनको रिकगनाइज़ करती है। और हम भी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिकगनाइज़ करती है और नेगोशिएट करती है तो वाई शुड फेडरल गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट ऑन इट? ख्वाजा साहब, आरिफ यूसुफ हमें लग रहा है कि तिरा को नया सियासी अखाड़ा बना दिया गया है, सियासी मैदान के तौर पर चुना गया है और अब उसके ऊपर भरपूर सियासत हो रही है। ये वो वफाक की तरफ से हो, पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से हो, और सियासत अवामी जो मसाइल हैं, द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक सफरिंग, उनके ऊपर सियासत है। तो ये क्या वजह है कि तिरा का इंतखाब किया गया? दूसरा सर, आपने कहा कि वफाकी हुकूमत फुल सपोर्ट करेगी अगर कोई मुश्किलात हैं। हम तो यहाँ आके पेशावर से आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फाटा के साथ प्लेज अमाउंट था सालाना 100 बिलियन का, वो 10 साल का एक प्रोजेक्ट था कि सालाना 100 बिलियन मिलेंगे, उसमें से अभी तक 150 बिलियन मिले हैं, बाकी नहीं मिले। तो वफाक कोशिश करें कि जो चारों सूबे के ऊपर जिम्मेदारी है फाटा के लिए सालाना 100 अरब की, वो उसकी अदायगी करें। अब जहाँ तक आप सुहेल अफरीदी की बात कर रहे हैं पख्तूनख्वा हुकूमत की, उनकी तो इस हवाले से ज़ाहिरी बात है कि कभी कोताही होगी इस सारे मामले में जो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन ये तो बताया गया था कि वहाँ पर तालिबान आबाद है और ये हमें भी पता था कि कोई नया ऑपरेशन, कोई नए नाम से कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा। अब जो आप वहाँ पर अगर दायमी अमन कायम करना है या पूरे पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में अमन कायम करना है, तालिबान के तनाज़ुर बात करना है, तो आप लोग तो बैठ के
اسلام آباد سے کابل کے خلاف طبل جنگ بجاتے ہیں، تو کیوں نہ آپ لوگ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے جو مقامی جرگے ہیں ان کے ذریعے مذاکرات کریں، اور میرا خیال ہے اس کے برابر نتائج برآمد ہوں گے۔ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے، جو آپ نے باتیں کی یہ ٹھیک کی ہے۔ احمد منصور صاحب، خواجہ صاحب، وادی تیرا کے جو لوگ ہیں ان کی مشکلات کا معاملہ ہے، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کوئی آفیشیل چینل ہے، کوئی ورک کر رہا ہے کہ سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے، یا بالکل آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور بیانات کے ذریعے رابطے چل رہے ہیں؟ اور اس میں آپ نے نوٹیفکیشن کی بات کی کہ انہوں نے نکالا ہے وہی واپس لے لیں، کوئی ہم سے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں، ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، تو آپ بھی اگر وہ سیاست کر رہے ہیں، سیاست کر سکتے ہیں، آپ کہیں ہم ان کو گاڑیاں دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو واپس لے جائیں جو وہاں کے لوگ، تو وہ تو خود نہیں واپس جانا چاہیں گے، جو آپ وہاں کی صورتحال دکھا رہے ہیں تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو ایگریویٹ مزید صورتحال میں، کیونکہ اس میں ہیومن جو ہے سفرنگ جو ہے وہ انکریز ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ میں آپ کے سامنے جو ہے اوپنلی آفر کر رہا ہوں، اگر ان کو کسی قسم کی اسسٹنس کی ضرورت ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، یو جسٹ ہیو ٹو پک اپ دا فون اینڈ آسک سم ون، مجھے فون کر لیں، میں گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کو جو بھی مدد کی ضرورت ہے اس سلسلے میں، لیکن اس کو ایشو نہ بنائیں، یہ ہیومن ایشو ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، آپ نے جو ہے 4 ارب روپے ان کے لیے مختص کیے، وہ سارا کچھ جو ہے ان کو پیسے ملے ہیں یا نہیں ملے، میں اس پہ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ کدھر گئے ہیں پیسے، وہ 4 ارب روپیہ، میں اس پہ بھی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں کہاں فگر آؤٹ ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ یا فوج جو ہے اس کا کہاں آپ کو چہرہ کہیں پہ نظر آتا ہے؟ یہ ساری کی ساری مائیگریشن جو ہے اس کے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اس مائیگریشن میں کوئی پرابلمز اگر آئی ہیں، وہاں پہ رجسٹریشن کا جو ہے نظام ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور ہے، اس میں ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، بالکل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں کہ جس قسم کی اسسٹنس ان کو چاہیے تیار ہیں اس کے لیے۔ پلیز یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپیل کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ سے کہ لوگوں کی مزری کو جو ہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے یا آبجیکٹیوز کے لیے استعمال نہ کریں۔ ہم یہ اگر وہ سنسیئر ہیں اس چکر میں، ان کی مزری جو ہے ہم مل کے جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔